السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج فرمائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ آج ہم مولانا صاحب سے جانیں گے چاند رات کی فضیلت کیا ہے۔ مولانا ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال نمبر 1، چاند رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ ہمیں تھوڑا سا وضاحت کر دیں، اپنے سننے والوں کو بھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اتنی نعمتوں کی بارش برسائی، اتنے انعامات سے ہمیں نوازا کہ جن کے بارے میں خود رب کائنات قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان المبارک کے تمام انوارات اور برکات، اس کی خیر اور بھلائی کو چونکہ واضح فرما دیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے 2 مہینے پہلے ہی یہ دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ پھر رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان ہی سے خوب عبادات کا اہتمام فرماتے، لیکن اخیر عشرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر یہ جو اخیر عشرہ کی آخری رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت میں اللہ تعالی 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی۔ پھر جب رمضان مبارک کی آخری افطاری ہوتی ہے تو اس آخری افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما چکے ہوتے ہیں، اس ایک رات میں اتنے ہی لوگوں کو آزاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور پھر جب چاند رات آتی ہے تو اس کو عربی میں احادیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات، تحفے کی رات، گفٹ کی رات۔ اس رات میں جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے میری خاطر بھوکا پیاسا رہنے کو برداشت کیا ہے، راتوں کو اپنے آپ کو تھکایا ہے، صبح نیند پورے نہ ہونے کے باوجود پھر اٹھ گئے۔ پھر پورے رمضان میں کتنی حلال چیزیں ایسی تھیں ان کو بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیا، اور آج رمضان مبارک مکمل ہوا۔ تو بتاؤ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ میں کیا کروں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ ضابطہ تو یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ یعنی یہ جو رات ہے یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ تو آج اپنی پورے مہینے کی مزدوری کی وصولی کی رات ہے۔ اور عقل مند تاجر، عقل مند مزدور
وہ مزدوری کے وقت میں اپنے آقا اور مولا کو اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو چاند رات ہے، یہ تو پورے رمضان مبارک سے بڑھ کر اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آج تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میں کیا عطا کروں، اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے کو فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، اور عطا کن کو کرنا ہے؟ ہمیں عطا کرنا ہے۔ ہمیں تو اس رات میں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے، خوب عبادات، خوب اللہ سے گڑ گڑانا، مانگنا۔ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں رمضان مبارک آئے گا کہ نہیں آئے گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہ رات انتہائی اہم ہے، عبادات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں گزارنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو حدیث پاک ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ خاتمہ پر ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو اس سے پہلے، خاتمہ سے پہلے اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی تو خاتمہ کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کمزوری کو بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ اور اگر پورا رمضان تو ہم نے بہت اچھا گزارا لیکن ہمارا خاتمہ اچھا نہ ہوا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی چاند رات کو اٹھ کر حجام کے پاس پہنچا ہوتا ہے، کیا ہے، بازاروں میں پہنچے ہوئے ہیں، ساری رات شاپنگ ہو رہی ہے، یا بعض جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ پورا رمضان تو ہم گناہوں سے بچے رہے، کوئی گانا نہیں، کوئی فلم نہیں، اور دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، وہ تو چونکہ ہر وقت اس محنت اور کوشش اور فکر میں ہوتے ہیں، اور شیطان بھی چونکہ وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے رمضان مبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، اب وہ آ کر پوری محنت اور کوشش کرتا ہے کہ پورے رمضان میں انہوں نے جو اعمال کیے، آج میں کیسے ان کو برباد کروں۔ وہ پھر بعض جگہ گانے چلتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نئی فلمیں، نئے ڈرامے بن رہے ہیں جناب، کیا ہے، عید آ رہی ہے کل، لہذا عید خوشی کا موقع ہے، اور جیسے دن میں چاہے جو خوشی آئے اس کو مناؤ، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس رات کو انتہائی چکن ہو کر، بیدار ہو کر اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈرنے کی بھی رات ہے کہ ہم یہ جائزہ بھی لیں اس رات کے اندر کہ جس غرض، جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کے 30 روز سے 29 روزے ہمیں عطا فرمائے، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی چاہت کے لیے حرام سے بچنا، جہاں اللہ حلال چیزوں کو چھوڑنے کا حکم فرمائے وہاں اپنے آپ کو روک دینا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ایسا حاصل ہو چکا ہے تو یہ رات شکر گزاری میں گزارنی چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکا تو یہ ابھی وقت باقی ہے، ہاں، اس رات میں پھر اللہ کو منائیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اور آئندہ سال کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے فیصلے کروائیں۔ تو یہ رات انتہائی اہم رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، تو اس رات کو غفلت کے اندر گزارنا، بازاروں میں گزارنا، گناہ کے کام کرنا، یہ ہماری خوش نصیبی کی علامات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے پورے رمضان مبارک کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، اور جتنے خیر کے کام ہم کر سکے ان کو قبول فرمائیں، اور اس رات کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے ساتھ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دیں، رمضان مبارک کا خاتمہ بھی بالخیر ہو جائے اور زندگی کا خاتمہ بھی بالخیر ہو جائے۔
جیسے اس رات کے بعد، بہت اہم بات ہے، بولا نا، جیسے اس رات کے بعد آنے والا دن عید کا دن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اس انداز میں فرمائیں، ایسے اپنی رضا کو حاصل کرتے ہوئے فرمائیں کہ ادھر سے ہماری آنکھیں بند ہوں اور اگلا لمحہ جو شروع ہو وہ ہماری عید کا دن ہو۔ ہاں، وہ ہماری ایسا نہ ہو کہ یہاں ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں اور لوگ رو رہے ہوں، اور ہم بھی رو رہے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور ہمارے ماں باپ خوش ہو رہے تھے، اور جب ہماری زندگی کا اختتام بالخیر ہو جائے پھر لوگ رو رہے ہوں اور ہم خوش ہو رہے ہوں۔ کیوں؟ ایسی زندگی گزاری کہ آگے عید ہی عید ہے، اکرام ہی اکرام ہے، اعزاز ہی اعزاز ہے، گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اکرام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کے بعد شکر گزاری، رمضان نعمت، عید کی رات شکر گزاری، رمضان نعمت، رحمت، برکت، مغفرت، عید کی رات خوشی کی رات، لیکن خوشی وہ جو اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہمیں بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والی عید میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔